أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہمارا درس اجماع کے بارے میں ہے. اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع کیا ہے؟ اجماع کی تعریف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اجماع جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ادلہ اجتہادیہ میں سے ہے. قرآن، سنت، اجماع اور عقل، ان میں سے آج ہم اجماع کی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. باقی ہم نے قدر ممکن کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی باقی چیزوں کو. آج ہمارا درس اجماع کے بارے میں ہے اور اجماع ہم اس پر گفتگو شروع کرتے ہیں. اجماع کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ الاجماع هو اتفاق جماعت من العلماء احدهم المعصوم علیہ السلام. وہ علماء کی جماعت کا اتفاق، یعنی علماء کے گروہ کا، علماء کا کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جانا، اور ایسا گروہ یا ایسی جماعت علماء کی جس میں معصوم بھی شامل ہو، ان میں سے ایک معصوم ہو، ان علماء میں ایک معصوم ہو. یعنی جو علماء کسی مسئلے پر اتفاق کر رہے ہیں، کسی مسئلے پر جمع ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک معصوم ہونا چاہیے. اور یہ بات واضح ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اجماع قابل قبول نہیں ہے جس اجماع میں معصوم علیہ السلام موجود نہ ہو. معصوم علیہ السلام کا وجود مبارک اس اجماع کو حجت قرار دیتا ہے. اگر معصوم کے وجود کو ہٹا لیا جائے اجماع سے تو پھر اجماع ہمارے یہاں حجت نہیں ہے. لہذا اگر اجماع ہمارے یہاں اجماع بمعنی اجماع حجت نہیں ہے، بلکہ وجود معصوم کی وجہ سے وہ حجت ہے. ہو سکتا ہے جو حجت نہیں ہے اجماع ہمارے یہاں، اگر اس میں معصوم علیہ السلام شامل نہ ہو یا رائے معصوم شامل نہ ہو، جو حجت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ علماء خطا پہ جمع ہو جائیں. غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے کہ علماء خطا پہ جمع ہو جائیں. لیکن ممکن ہی نہیں ہے کہ معصوم علیہ السلام موجود ہوں کسی رائے میں، کسی مسئلے کے اتفاق میں، اور وہ اس وقت پر اجماع غلط یا خطا پر اجماع ہو جائے. ممکن ہی نہیں ہے. معصوم کبھی بھی خطا پر اپنے آپ کو خطا کے ساتھ پیش کر ہی نہیں سکتا، کرتا ہی نہیں ہے. یعنی معصوم سے خطا سرزد ہوتی ہی نہیں ہے، اسی لیے تو معصوم ہوتا ہے. لہذا اجماع بمعنی اجماع حجت نہیں ہے کہ ہر اجماع حجت ہے، نہ، بلکہ صرف اور صرف اجماع حجت ہے جس میں معصوم علیہ السلام موجود ہوں، یا جس اجماع سے معصوم کی رائے کشف ہو رہی ہو، جس اجماع میں معصوم علیہ السلام کی رائے پائی جاتی ہو. اگر اجماع سے معصوم علیہ السلام کے وجود کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ اجماع حجت نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا
کہ اجماع حجت ہے، لیکن وہ اجماع کہ جس میں معصوم علیہ السلام شامل ہوں. الاجماع هو اتفاق جماعت من العلماء احدهم المعصوم. وہ اجماع علماء کا اتفاق، متفق ہو جانا کسی مسئلے پر، اور اس گروہ میں علماء کے ایک معصوم بھی ہونا چاہیے. معصوم علیہ السلام کا وجود مبارک اس اجماع کو جو ہے وہ حجیت بخشتا ہے. صحیح، ورنہ صرف علماء کا جمع ہو جانا اور اس میں اگر معصوم کی رائے کشف نہ ہو رہی ہو تو پھر وہ اجماع حجت نہیں ہے. شرح التعریف: ان الاجماع الذي يعد دليلا شرعيا ومصدرا من مصادر التشريع الاسلامي حقيقته في رأي جملة من علمائنا هو ان يكون المعصوم احد العلماء المجمعين. بے شک اجماع الذي يعد دليلا شرعيا کہ جو ہمارے یہاں دلیل شرعی مانا جاتا ہے، ومصدرا من مصادر التشریع الاسلامی، اور جس کو ہم مصدر شمار کرتے ہیں تشریع اسلامی کے مصادر میں سے، یعنی جس کو ہم مصدر شرعی مانتے ہیں، جس کے ذریعے ہم حکم شرعی حاصل کرتے ہیں، تو حقیقت اس سے حقیقت یہ ہے ہمارے تمام علماء کی رائے میں، یعنی اس کے بارے میں ہمارے علماء کی رائے یہ ہے اس کی حقیقت کے بارے میں، کیا ہوا ان یکون المعصوم احد العلماء المجمعین، کہ اجماع میں جب کسی بات پر، کسی مسئلے پر علماء اور فقہا کا اجماع ہو رہا ہو، اتفاق ہو رہا ہو، تو اس میں معصوم علیہ السلام کا بھی ہونا ضروری ہے. ضروری ہے کہ ان علماء کے درمیان ایک معصوم ہو تاکہ صحیح رائے نکل کر سامنے آ سکے، کیونکہ معصوم کبھی بھی غلط پر اتفاق نہیں کر سکتے. وبتعبیر آخر وبعبارت اخرى، یہ لفظوں کو بدل کے ایسے کہا جائے: قوام الاجماع هو ان يكشف عن رأي المعصوم علیہ السلام فی المسئلہ، کہ اجماع کا جو قیام ہے وہ معصوم علیہ السلام کی رائے کو کشف کرتا ہے، یعنی کسی بھی مسئلے میں معصوم کی رائے کو کشف کرتا ہے. یعنی اگر اجماع کا مطلب یعنی معصوم کی رائے اس میں پائی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ معصوم کی رائے کسی مسئلے میں پائی جائے تو وہ مسئلہ حجت ہے، کیونکہ معصوم کبھی غلط اور خطا پہ اتفاق نہیں کرتے. تو اجماع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء متفق ہیں صرف اور صرف، نہ، اجماع کا مطلب یہ ہے کہ معصوم علیہ السلام اس مسئلے پر متفق ہیں، معصوم علیہ السلام کی رائے اس میں شامل ہے، معصوم علیہ السلام ایسا فرماتے ہیں، وہ معصوم کی رائے ہے. فَمَتَى مَا عُلِمَ أَنَّ الْمَعْصُومَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَدُ الْمُجْمَعِينَ لَهُ، پس جب ہم اس بات کو جان لیں کہ معصوم علیہ السلام اس حکم میں شامل ہیں، مجمعین میں سے ایک ہیں جنہوں نے اجماع کیا ہے علماء اور فقہاء نے کسی مسئلے شریعہ پر، معصوم علیہ السلام اس میں موجود ہیں، كان هذا الاتفاق اجماعا شرعيا، تو پھر یہ اتفاق علماء اجماع شرعی ہوگا. یعنی اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس اتفاق علماء میں معصوم علیہ السلام شامل ہیں، معصوم علیہ السلام کی رائے موجود ہے، تو پھر یہ اجماع شرعی ہوگا. وَمَتَى لَمْ يُعْلَمْ بِذَلِكَ، اور جب ہمیں اس بات کا علم نہ ہو، ہمیں اس بات کا یہ جانکاری نہ ہو، ہم اس بات کو نہ جانتے ہوں کہ اس میں معصوم شامل ہے نہیں ہے، شامل ہے یا نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ معصوم شامل ہے، یہ علم نہیں ہے. لا يعد هذا النوع من الاتفاق اجماعا شرعيا، تو پھر یہ علماء کا اتفاق یا اس طرح کا اتفاق علماء کا اجماع شرعی نہیں ہوگا. تو نتیجہ یہ نکلا یہاں تک کہ ہماری گفتگو اور بحث کا، نتیجہ تو درس و خلاصۃ القول یہی ہے کہ اگر اجماع سے معصوم علیہ السلام کی رائے کشف ہو رہی ہو، معصوم علیہ السلام اس میں موجود ہوں، ہم اس بات کو جانتے ہوں کہ معصوم مجمعین میں سے ایک ہے، اجماع کرنے والوں میں سے ایک ہے، یعنی معصوم موجود ہیں، تو پھر یہ اجماع شرعی ہے. اور اگر
ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ معصوم شامل ہیں تو پھر وہ اجماع شرعی نہیں ہے. علماء کا اتفاق اجماع شرعی نہیں کہا جا سکتا. اما حجیتہ انشاءاللہ غدن سیجی والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم.